سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ دلاں وچ ٹھکانا میرے مصطفیٰ دا، ہر امتی دیوانہ میرے مصطفیٰ دا، دلاں وچ ٹھکانا میرے مصطفیٰ دا، گم سی جو ہوئی او سوئی مل گئی ہے، عجب مسکرانا میرے مصطفیٰ دا، دلاں وچ ٹھکانا میرے مصطفیٰ دا، بڑی شان والے جنہاں نو گیا اے خواب سہانا میرے مصطفیٰ دا، دلاں وچ ٹھکانا میرے مصطفیٰ دا، حسن و حسین امی شاعت دغرا، اے سونا گھرانہ میرے مصطفیٰ دا، دلاں وچ ٹھکانا میرے مصطفیٰ دا، ہر امتی دیوانہ میرے مصطفیٰ دا، سلفی لباتے صدا ہی رہے گا، سلفی لباتے صدا ہی رہے گا، اے پیارا ترانہ میرے مصطفیٰ دا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات واسطے، کوٹلی دے غیور باشعور باوقار زندہ دل مسلمانوں، اس مسجد دی زندہ دل انتظامیہ، زندہ دل خطیب و امام سب واسطے دعا گو ہاں اللہ عمر اندر برکتہ عطا فرمائے۔ پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی عزت مند ماؤں اور بہنوں سب اندر دعا گو ہاں کہ اللہ سب دی عمر اندر برکتہ فرما کے جنت الفردوس دے داخل آسان فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ذات محبت ہے، جڑا بھی آپ دا غلام بندہ آپ دی غلامی اختیار کردا وہ میرے پیغمبر نال بے حد محبت اور پیار کردا سی، آپ دی تھوڑی جی بھی جدائی اندے کولو برداشت نہیں ہوندی سی، اتنا پیار سی میرے پیغمبر دے نال۔ نبی رحمت علیہ السلام ایک مجلس اندر تشریف فرمانے، ایک صحابی اجازت لے کے اپنے گھر دی طرف گیا، تھوڑی دیر دے بعد پھر واپس آ گیا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی کی گل ہے، ہون تو میرے کو اجازت لے کے گئے پھر واپس آ گیا، وجہ کی ہے؟ تیرے چہرے تے پریشانی دے اثرات نظر آ رہے ہیں، مالا کا تینوں کی پریشانی ہے؟ صحابی بولیا واللہ انکا لأحب الی من اہلی و والدی و نفسی، محبوب پیغمبر مینوں اللہ دی قسم ہے میں اپنے گھر والیاں نالوں ود کے اپنے بچیاں نالوں ود کے حتیٰ کہ میں اپنی جان نالوں بھی ود کے تواڈے نال محبت کرنا وا۔ ہاں تھوڑی دیر پہلے میں گھر گیا، پھر تہاڈی یاد آ گئی ہے،
فلم اصبر میرے کو صبر نہیں ہویا. محبوب پیغمبر اذا ذکرت موتی و موتک جدو مینوں اپنی اور تہاڈی موت یاد آندی ہے اللہ دے پیغمبر میرے کو صبر نہیں ہوندا آ کے تہاڈا دیدار کر لینے اج تے. محبوب پیغمبر جدو تسی سانو چھڈ کے اللہ کول چلے گئے رفعت مع النبیین تسی تے انبیاء دے نال ہو گئے اسی تہاڈی ملاقات نہیں کر سکاں گے. یار کنج دا پیار سی انہاں صحابہ نو. محبوب پیغمبر اسی تہاڈا دیدار اور ملاقات کیویں کران گے؟ بس اے پریشانی اے غم ہی مینوں لے کے بہ گیا. آپ خاموش نے. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن نازل فرما دیتا. آپ نے اجے جواب نہیں دیتا. اللہ نے آسمان تو جبریل نو قرآن دے کے بھیج دیتا. بڑی ہی توجہ دی ضرورت ہے. میں دعا کرنا اللہ تواڈے پورے اس کوٹلی اتے اپنی رحمت دا نزول فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں. میرے پیغمبر خاموش نے. آسمان تو جبریل قرآن لے کے آ گیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ انعم اللہ علیہم من النبیین. میرے پیغمبر انہاں نو خوشخبری دے دیو جڑا میرے پیغمبر نال محبت انج دی کردا ہے میرے پیغمبر دی نافرمانی نہیں کردا. میں اللہ نو قیامت والے دن اپنے پیغمبر دا ساتھ نصیب کر دیاں گا. انج دی محبت کرنی ہے. میں اللہ قیامت والے دن اپنے پیغمبر دا ساتھ دے دیاں گا. آئندہ نام محبت رسول. آئیے سبرین کوٹ دی روایت صحیح البخاری صحیح مسلم دی روایت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے جدو سی زیادہ سوال کرن تو منع کر دیتے گئے. ساڑی خواہش تے آرزو تمنا ہوندی سی کوئی دیہاتی جا بندہ آئے تے آکے آپ دے کولوں سوال کرے. جناب انس فرماندے نے ایک دیہاتی جا بندہ آیا آکے میرے پیغمبر دے قریب بیٹھ گیا. اسی بھی اپنے پیغمبر دے قریب بیٹھ گئے. جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے انہیں آدیاں نال فرمایا مت الساعۃ محبوبہ قیامت کدوں آئے گی؟ میرے پیغمبر فرماندے نے اے آن والیا ما اعددت لہا تو اس قیامت واسطے تیاری کی تھی. کہندہ محبوب پیغمبر ہے تے سادہ جہا بندہ سی بالکل پینڈو جہا بندہ لیکن گل بڑی وڈی کر گیا. محبوبہ مینوں اپنی عبادتاں تے فخر کوئی نہیں. سونیاں نمازاں پڑھنا وا فرضی پڑھنا وا محبوبہ روزے رکھنا وا فرضی رکھنا وا نفلی عبادت زیادہ کوئی نہیں. لیکن ایک گل ضرور ہے حب اللہ و رسولہ میں سب نالو زیادہ پیار اللہ تے اس دے پیغمبر دے نال کرنا وا. میرے پیغمبر فرماتے نے آن والے خوش ہو جا. محبوبہ کی میں خوش ہو جا. انت مع من احببتا جن دے نال تو سب نالو زیادہ پیار کرنا ہے قیامت والے دن اللہ تینوں دا ساتھ نصیب کر دے گا. محبت رسول اندہ نام جے صحیح مسلم دی روایت بیان کرن لگا. میرے پیغمبر نے ایک دن رات دی تاریخی اندر اپنا دروازہ کھولیا ویکھیا تے میرے نبی دا ایک غلام بار کپڑا بچھا کے بیٹھا ہے. آپ فرماندے نے ربیہ جی یا رسول اللہ میں ربیہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماندے نے یار تو انی رات نو کمیں تھے؟ اللہ دے محبوب پیغمبر گھر بیٹھیاں بیٹھیاں دل اندر خیال آیا ہے اے ربیہ دن نو تے تیرے پیغمبر دی خدمت کرن والے بڑے ہونگے یار اگر رات نو تیرے پیغمبر نو خدمت دی ضرورت پہ گئی تے کون پیش آئے گا؟ کون تیرے محبوب پیغمبر دی خدمت کرے گا؟
محبوبہ اس خیال نے مینوں سون نہیں دیتا. جزاک اللہ خیر، اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے. اس خیال نے مینوں سون نہیں دیتا. میرے پیغمبر علیہ السلام آپ خاموش ہو گئے. ربیہ پانی ہے؟ جی یا رسول اللہ. میرے پیغمبر نو پانی پیش کیتا. آپ نے وضو فرمایا، وضو تو فارغ ہو گئے. آپ فرماتے نے میرے صحابی ربیہ، سلیا ربیہ سلیا ربیہ. اوے ربیہ کچھ مانگ رہے کچھ مانگ رہے. محبوبہ کی منگا کی منگا کی منگا کی منگا. اسألوک مرافقتک فی الجنہ. سونیا جے لے کے دینا ہی تے پھر جنت اندر اپنا گوانڈی مینوں لے کے دے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیغمبر فرماتے ہیں آوا غیر ذالک. اور ربیہ کچھ اور مانگ لے. محبوبہ ہوا ذاکا اور منگا تے میں کی منگا. جنوں تہاڈا ساتھ مل گیا انہوں اور کس چیز دی ضرورت ہے. میرے پیغمبر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ربیہ ایک کام تو کرنا ہے، تینوں رب کو جنت اندر گوانڈ میں لے کے دیاں گا. فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَةِ السُّجُودِ. اے ربیہ نفلی نماز پڑھنا تیرا کم ہے، تینوں رب کو جنت لے کے دینا میں محمد دا کم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انج دا پیار کرو میرے پیغمبر دے نال. محبوبہ دنیا منگا تے کی منگا. دنیا نہیں منگی میرے پیغمبر دے کولوں. پتا سی دنیا تے فانی دنیا ہے. صحابہ میرے پیغمبر دی چھوٹی جی بھی جدائی برداشت نہیں کر دے سی. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر اپنے معاذ نو یمن دی طرف روانہ کرن لگے نے. آپ فرماتے نے اوے میرے معاذ نو صحابیوں میں چھٹن جاواں گا اپنے معاذ نو. جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے. میرے پیغمبر نے سواری تے سوار کر دیتا. محبوبہ تسی او نہیں نہیں معاذ میں تینوں وسیعتاں کرنی آنے. سیدنا معاذ فرماتے نے فلما فارغا. میرے پیغمبر وسیعتاں تو فارغ ہو گئے. جناب معاذ فرماتے نے میرے پیغمبر نے فرمایا یا معاذ عسا اللہ تلقانی بعد عامی غادا. اوے میرے پیارے معاذ، اوے میرے سونے معاذ. کھوٹ لیا لو بڑا تسی پیار کر دے ہو. اللہ تہاڈی محبت قبول کرے. میرے پیغمبر فرماتے ہیں اوے میرے پیارے معاذ یا معاذ عسا اللہ تلقانی بعد عامی غادا. اوے میرے پیارے معاذ ہو سکتے تو اندہ سال واپس آئے تے میں محمد تینوں کائنات اندر نہ ملا، میں تینوں مدینے اندر نہ ملا. اوے میرے معاذ تیری تے میری ملاقات نہ ہو سکے. سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے نال نال چلتے جا رہے نے، سواری تے سوار نے. آپ فرماتے نے انت مر بمسجدی و قبری. اوے میرے معاذ ہو سکتا ہے تیرا گزر میری قبر دے کولوں دی ہوئے. جناب معاذ فبقا معاذ جزعل لفراق رسول اللہ. ہائے ہائے میری معاذ دیا چیخاں نکل گئیاں. معاذ رون لگ پیندے نے، اپنی سواری تو تھلے آ گئے تے میرے معاذ میرے پیغمبر دے سینہ پاک نہ لگ کے روئی جا رہے نے. میرے پیغمبر فرماتے نے اوے میرے معاذ، اوے میرے معاذ یا معاذ، اوے میرے معاذ سن لے چیخ کٹ کے نہیں رونا. اج شیطان دا رونا آیا کر دے. معاذ رونا نہیں رونا نہیں. گل سمجھان دا مقصد کوٹنی والے ہو. صحابہ میرے پیغمبر دی چھوٹی جی جدائی بھی نہیں برداشت کر دے سی. آؤ میں تنوں احد دا واقعہ سنا جاواں. میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے افواہ پھیلا دیتی گئی.
آمینہ دے لال نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ ایک بی بی نے پتہ چلیا تے اپنے سر تے دوپٹے نو سنبھالیا، احد دے میدان دے ول جا رہی ہے۔ کسی نے کیا قتل ابو کی نے بی بی تیرے باپ نو بھی شہید کر دیتا گیا ہے۔ بی بی خاموش کہندی معاف الی رسول اللہ، یار محبت چیک کرنا صحابیات دی، معاف الی رسول اللہ، مینوں دسو میرے پیغمبر دا کی حال ہے۔ کسی نے قتل ابو کی قتل اخو کی نے بی بی تیرے بھائی نو بھی شہید کر دیتا گیا ہے۔ بی بی کہندی معاف الی رسول اللہ، کسی نے کیا نی بی بی تیرے شوہر نو بھی شہید کر دیتا گیا ہے، نی بی بی تیرے بیٹے نو بھی شہید کر دیتا گیا ہے۔ بی بی کہندی معاف الی رسول اللہ۔ او یار محبت ہوئے تے اپنے پیغمبر دے نال انج دی محبت ہوئے، اسی خالی نعرے مارن والیاں وچوں تے نہیں۔ ممی اپنے آپ نو ویکھاں تے تسی نہیں اپنے آپ نو ویکھو۔ کسی نے کیا نی بی بی تیرے پیغمبر صحیح سلامت نے، کہندی ارونی جی مینوں اپنے پیغمبر بخا دیو۔ اللہ 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 میرے پیغمبر دے کول چلی گئی، کہندی کل مصیبت بعدک جلل، محبوبہ لوگ کہندے نے تواڈی کل کائنات لٹ گئی ہے، سونے اج تانوں کچھ نہیں ہویا تے مینوں بھی کچھ نہیں ہویا۔ انج دی محبت کرنی اپنے پیغمبر دے نال۔ اے چھوٹی جدائی سی، ہن وڈی جدائی پین لگی میرے پیغمبر نال۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو بیمار ہوئے نا، بار بار میرے پیغمبر دے دروازے تے جا رہے ہیں۔ اندر آئے آپ فرماتے نے ہوئے میرے صحابہ، اصل الناس، لوگاں نے نماز پڑھ لئی ہے، محبوبہ تہاڈا انتظار ہے۔ تیناں غشیاں تو بعد میرے پیغمبر نے فرمایا، جاؤ جاؤ میرے ابو بکر نو کہو میرے مصلے تے کھڑا ہو کے نماز ہی پڑھا چھٹے، میرے صدیق نو کہو میرے مصلے تے کھڑا ہو جائے۔ سیدنا بلال رضی اللہ، میں اپنے بلال دی محبت پڑھ کے بڑا حیران ہو رہا سا۔ فرماتے نے یا لیتنی لم تلدنی امی، ہائے بلال تیری ماں تینو جم دینا پڑھان بھی نہیں بار آنا۔ بلال اپنے آپنو کہہ رہے نے، اوے بلال تینو تیری ماں جم دینا۔ سیدنا بلال دی چیخ نکلی، صحابہ نو بھی رلا چھدیا میرے بلال نے، آپ بھی رو رہنے کنج دی محبت میرے لیا نہیں ایمان تک لے، اب شوائی شان تک لے، ڈولیا نہیں ایمان تک لے، کعبے اوپر اذان تک لے، آقا کچھ دے جنت دے اندر ٹوٹ دا کون غور پیا، ٹور دائے او زمین اتے پر جنتاں دے بچ شور پیا۔ کنج دا منظر ہوئے گا اور جدوں کعبے دی چھت ہوئے گی، پانگا بلال ہوئے گا، مقتدی صحابہ ہوں گے، امام میرا مصطفیٰ ہوئے گا۔ اب شوائے آقا کچھ دے جنت دے اندر ٹور دائے او زمین اتے پر جنتاں دے وچ شور پیا۔ کالا رنگ تے حبش تو آنے والا تے کیتا پیار بلال نے دل لا کے، اوہ کلمہ چھٹ دے بلال نو کہن کافر، پتھر مار دے تلیاں وچ گل لا کے، تے کلمہ نہیں چھڑنا اے بلال گیا۔ اور تسی دیکھ لو اپنا دل لا کے، رب حسن بلال دا وڈ چھٹیا، ہر سونے چہرے تے دل لا کے، کالے رنگ وچ جمال تکے آئے، حبش
حبشہ جس لال تکے آئے او کالے رنگ وچ جمال تکے آئے حبشہ جس لال تکے آئے آقا پوچھتی جنت دے اندر ٹوٹتا کون اے غور پیا ٹوٹدائے او زمین اتے پر جنتاں دے وچ شور پیا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار میرے پیغمبر دے دروازے تے جا رہے ہیں اندروں جواب آیا میرے صدیق نو کون نماز پڑھا دے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا دیتی میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ انج کر کے قریب آ کے بیٹھ گئی ویندیاں نے میرے پیغمبر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے 3 دن میرے پیغمبر بیمار رہے آخری دن تے میرے پیغمبر زیادہ بیمار ہو گئے بیٹی فاطمہ بھی قریب آ گئیاں نے میرے پیغمبر دے قریب بیٹھ گئیاں نے ویکھیا میرے پیغمبر دی قریب ٹھنڈے پانی دا پیالہ پیا کوٹلی والے ہو دل تے ہاتھ رکھ کے سنن والے جملے جے اوے تیاں والے ہو بڑی توجہ دی ضرورت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام اپنا ہاتھ ڈبو ڈبو کے پیشانی پاک دلا رہے نے آپ اپنے پاؤں مبارک کدے کٹھے کر رہے نے کدے کھلا رہے نے بیٹیاں تے غم اندر کدے کدے پترا تو بھی لنگ جایا کر دیا نے بیٹی فاطمہ دیا چیخاں نکل گئیاں میرے پیغمبر فرماتے نے اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ نی فاطمہ بیٹا موت دیا سختیاں تے ہر بندے تے آ جایا کر دیا نے بیٹی فاطمہ فرما دیا نے واہ کربا ابا واہ کربا ابا ہائے اللہ میرے بابا نو کنی تکلیف ہے میرے بابا نو کنا تیز بخار ہے بیٹی دیا اکھاں ڈول پئیاں میرے پیغمبر فرماتے نے لیسا لا ابی کی کربن بعد اليوم نی فاطمہ پتر آج تو بعد آج تے تیرے بابے دیا تکلیفاں تے اختتام ہون لگا ہے نی فاطمہ بیٹا آج تو بعد تیرے باپ نو کوئی پتھر نہیں مارے گا نی فاطمہ آج تو تیرے بابا نو کوئی تانگ نہیں کرے گا فاطمہ آج تو بعد تیرے باپ دے رستیاں دے اندر کنڈے نہیں بچھائے جان گے نی فاطمہ آج تو بعد تیرے باپ نو کوئی گالیاں نہیں کٹے گا بیٹی رو رہی ہے امی بیان کر دیا نے میرے پیغمبر نے اپنا سر پاک میری امی دی سینے نال لایا ہے انج کر کے ہاتھ زمین تو تھلے آیا ماں سمجھ گئیاں میرے پیغمبر دنیا چھٹ کے چلے گئے نے او یار سن لو سن لو سن لو اسی اللہ دی قسمیں خوشیاں منانے او یہ دن تے او دن جدن فاطمہ یتیم ہو گئیاں سی اے دن تے او دن جدن حسن و حسین یتیم ہو گئے سی اے دن تے او دن جس دن خدا دی قسم میرے پیغمبر صحابہ نو جدائیاں دے کے چلے گئے سی میرے پیغمبر دا ہاتھ پاک تھلے آیا ماں سمجھ جاندیاں نے میرے پیغمبر دنیا چھٹ کے چلے گئے نے او یار سن لو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے جس دن میرے پیغمبر مدینے دے اندر آئے سارا مدینہ روشن ہو گیا سی میری امی عائشہ نے آپ تے جسم پاک نو چار پائی تے لٹا دیتا آپ تے چادر پا دیتی میرے پیغمبر دنیا چھٹ کے چلے گئے نے اندروں ماں نے او دروازہ کھولیا جڑا مسجد نبوی وال کھولدا سی امی فرما دیا نے دروازہ کھولیا تے صحابہ دوڑے ہوئے آئے ماں خیر تے آئے امی فرما دیا نے ماتا نبی حکم اور نبی دیو یارو تاڑے پیغمبر دنیا چھٹ کے چلے گئے نے جناب انس فرما دینے صحیح البخاری اندر فرما دینے جدو اندروں ایک خبر ملی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے اظلمت المدینہ مدینے تے اندھیرا چھا گیا سننے ابن ماجہ دے اندر بھی موجود ہے
امام بہقی دلائل النبوہ دے اندر لے کے آئے نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے انجدہ تیرا چایا جناب انس فرماتے نے اگر ساڑھے اندروں کوئی اپنے ہاتھ اگے کردہ تے ہاتھ نظر نہیں سی آندے انجدہ تیرا چھا لیا مدینے تے اے صدا واسطے جدائی پہ گئی ہے کنہ نالوں جڑے تے دو لمحیاں دی جدائی نہیں برداشت کر دے سی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے ہاتھ نظر نہیں سی آندے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتا چلیا فرماتے نے واللہ ما مات رسول اللہ میں نے اللہ دی قسمیں آمینہ دے لال دنیا چھڑ گئے نے عمر اپنی تلوار نال اندہ سر اندے تن تو جدا کر دے گا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتا چلیا دوڑے ہوئے آئے حجرہ امی عائشہ دے اندر آکے میرے پیغمبر دے چہرہ انور تو چادر جی میں تہاڈی زندگی پکی جائے میں تہاڈی موت بھی جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی وچ چلے ویکھیا عمر نے میان اندروں تلوار کٹی ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا ممبر مصطفیٰ تے چلے گئے اللہ دی حمدہ صلی اللہ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ جڑا رب دی عبادت کر دے اللہ زندہ ہے زندہ رہے گا اللہ نو کدے موت نہیں آئے گی پھر فرماتے نے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ اوے میرے پیغمبر دیو یارو جی میں اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں اے نبی دیو یارو جی میں میرے پیغمبر رسول تے نبی نے انج آپ تو پہلا کئی رسول چلے گئے نے اگر میرے پیغمبر نو شہید کر دیتا جائے اور نبی دیو یارو تسی اپنا دین بدل دیو گے یا دین تو پھر جاؤ گے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت انبیاء کرام تو بعد سب تو بڑا عالم اور رب دا قرآن پڑھ رہے ہیں پھر فرماتے نے انکا میتون و انہم میتون او میرے پیغمبر اگر تسا فوت ہو جانے ہیں تے انہا کنا کائنات دی اندر زندہ رہنے انہا بھی تے دنیا چھاٹ کے چلا جانے عمر فرماتے نے اللہ ابو بکر تے حال تیرے فرمائے ما تکلونی رجلایا جدو صدیق نے ایک قرآن دیا ایتا پڑھیا میرے قدمہ نے بوجھ چکنا چھٹ دیتا تے عمر جیا 72 بندہ زمین تے گر پہندا ہے او یار سن لو اللہ دی قسمیں اے دن تے او دینے جس دن میرے پیغمبر مدینے والے انو چھٹ کے چلے گئے سی آج اسی اس دن نو خوشیاں منانے اے دن تے او دینے اور جدن میرے پیغمبر سیدنا ابو بکر غارِ یار نو جدائی دے گئے جدن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدائیاں دے گئے میرے پیغمبر اس کائنات تو چلے گئے اور سونیاں پتہ چلیا جدو آمینہ تے لال نہیں رہے پھر میں تو کس باؤ دی مولیاں آخر اسی سارے اس موت دا مالا اسی سارے ہی مر جانے اسا سارے چڑیا جانے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے علی دفن کر کے آئے نا کپڑے انو مٹی لگی ہے فرماتیاں نے کئی فتابت انفسکم انتحس ترابا لا وجہ رسول اللہ اور علی میرے بابا نو مٹیاں تھلے دفن کرے آئے ہو جناب علی فرماتے نے فاطمہ حکم اجدا سی فاطمہ فرماتی نے علی تو اٹھا کیویں جی کر پیا میرے پیغمبر نو میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اور جنہ نال تسی محبت دی بڑی کر دے ساجے علی پیار ہی بڑا کر دے ساجے علی دیاں اکھاں دے اندروں آنسو آ گئے نے او یار پتہ چلیا اگر میرے پیغمبر کائنات تے نہیں رہے پھر کون جڑا اس کائنات تے ہمیشہ واسطے رہے میں اپنی جملیاں دے اندر داب تے فکر دے کے جانا چاہنا ہو نا تب رہنی نا چھان بندے آنا پیو رہنا نا
نہ ماں بندیا نہ دھپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نا بندیا نہ دھپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا او جڑے پھل سبزے کھلدے نے سب شاماں نوں مرجا جاندے اے بات دعوے سب بندیاں دو پل وچ روند مکا جاندے تو مینوں مار مکا بندہ تلے گئے کل مٹی ہیٹھا تو ہونا اج مٹی پیدا تھلے گئے کل مٹی ہیٹھا تو ہونا اے دعوے باتیں سب بندیا اللہ دی قسمیں ہر چیز نے مک جانا جے اج مٹی پیدا تلے گئے کل مٹی ہیٹھا تو ہونا اور جد پتہ سب نے مک جانا پھر کادے لئی رونا دوڑا اڈیگ دیاں قبراں بندیا اڈیگ دیاں قبراں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نا بندیا نا دھپ رہنی نا چھاں بندیا سیدنا جی فرماندے نے میرے پیغمبر تو جان تو بعد فاطمہ نو اپنے باپا نال کنا پیار سی مارائی تو تبسمن علی وجہ فاطمہ تا 6 ماہ تک بیٹی فاطمہ زندہ رہیاں نے میرے پیغمبر دی لفتے جگر میں فاطمہ دے چہرے تے مسکراہٹ نہیں دیکھی اپنے باپ دی جدائی دے اندر سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے نے کیا نی فاطمہ تو رونی کیوں ہے تیرے بابا نے تے منع کی تے دن تو زیادہ سو بنانا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا نے فرما دیا نے سبت علیہ مصائبن لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا میں سوگ قدو منانیا میری آنکھیاں تے میرا کنٹرول کوئی نہیں او کوٹلی والے ہو ذرا توجہ کرنا میں سوگ نہیں مناندی میری آنکھیاں تے میرا کنٹرول کوئی نہیں میں کی کرا ایک فاطمہ جڑی اپنے بابا جی جدائی برداشت کر گئی اگر سورج تے غم پہ جاندہ سورج بھی بے نور ہو جاندہ میرے پیغمبر دے دفن کرن تو بعد جناب بلال نے اپنا سامان کندھے تے بنیا تے سیدنا بلال مدینہ چھٹ کے جا رہے نے ابو بکر نے جا کے سامان پھڑ لیا بلال آندے نے اے ابو بکر میں ذات یا تیرا غلام سیدنا ابو بکر فرماندے نے اے بلال اتے میرے پیغمبر دی تمنا تے آرزو سی میں تینوں آزاد کروایا اے بلال تو زاد بلال آندے نے پھر زاد بندے اپنی مرضیاں دے مال گندے نے او یار محبت رسول سنو جناب بلال آندے نے لا اريد المدینہ بدون رسول اللہ اور جس شہر اندر میں اپنے پیغمبر لے آیا سا آج میرے اس مدینے اندر آمینہ دلال نہیں رہتے آج بلال بھی مدینے اندر نہیں رہے گا جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھٹ کے چلے گئے میرے بلال مدینہ چھٹ کے چلے گئے جا کے دمشق دی اندر ڈیرے لال ہے طریق اسلام اندر موجود ہے طریق دمشق اندر موجود ہے بلال دی موت دا وقت آ گیا میرے بلال بستر موت لیٹے نے غشی دی اندروں ہوش آئی بکیا تے بی بی روئی رہی ہے آخری جملے گوٹری والے ہو فرمان دینے تو کیوں رو رہی ہے کہیں
لیے بلال تسی دنیا چھڑ کے چلے گئے ہو، اے محبت رسول محبت کرنی ہے تیج دی کر لو، اللہ دی قسم رب دنیا بھی بہتر بنا دے گا، اللہ آخرت بھی عطا کر دے گا۔ فرماتے نے واہ فرحا تو رو رہی ہے، بلال نو چاہ چڑھ گئے نے، اے بلال اے چاہ کا دے چڑھ گئے نے، جناب بلال آتے نے لقیت الموت وَأَحَبَّتَ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ، ادھر بلال نو موت آئے گی، ادھر اپنے پیغمبر نال ملاقات ہو جائے گی، آئندہ نام محبت رسول ہے، اور یار خالی دعوے کرنا محبت رسول نہیں اسی بانے جاندے، اپنے پیغمبر نال پیار کرنے انجدہ پیار کر لو، او میرا پیغمبر بھی دنیا کائنات دے آیا ہے، آپ رحمت للعالمین بن کے آئے سن، اللہ دا قرآن کہندے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوبہ سی تانوں ساریاں جہانہ دی رحمت بنائے، پر اس پیغمبر دی عظمت دی اندر اے سلفی آخری جملے کیوں نہ کہہ جاوے، سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون رلے ہوندے نال، سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون رلے ہوندے نال، اس دی جمال وانگو کسی دا جمال نہیں، اس پہ مثال دی کوئی مل دی مثال نہیں، اس دی جمال وانگو کسی دا جمال نہیں، اس پہ مثال دی کوئی مل دی مثال نہیں، ہوندی انگلی دے اوٹے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون رلے ہوندے نال، سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون رلے ہوندے نال، فوت و فلا دیا اور صد صد صدائی دے وے، پتھر زمانہ مارے سونا دعائی دے وے، فوت و فلا دیا صد صد صدائی دے وے، پتھر زمانہ مارے سونا دعائی دے وے، او کریم المزاج کرے، او کریم المزاج کرے، دلائیو تیراج کون رلے ہوندے نال، سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے ہوندے نال، کنڈے بچان وادی ہس کے بلاوے سونا، کنڈے بچان وادی ہس کے بلاوے سونا، اور دشمنان دیا دیانوں بھی چادرہ پواوے سونا، کنڈے بچان وادی ہس کے بلاوے سونا، دشمنان دیا دیانوں بھی چادرہ پواوے سونا، ان دی شان بلے بلے ہوئے، ان دی شان بلے بلے ان دے نال کون رلے، ان دا حسن و جمال بے مثل بے مثال، سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون رلے ہوندے نال۔ اللہ مینوں اور تسانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے، جو سنیا اور سنایا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے استاد محترم شیخ اشرف شہزاد سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمانے، انشاءاللہ موقع ملیا تے پھر کدی سہی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ حافظ یونس شہزاز سلفی حفظہ اللہ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، جو کہ محبت رسول اور وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ آپ سے خطاب کر رہے تھے۔ قبل اس کے کہ میں شیخ محترم کو آپ کے سامنے پیش کروں، تھوڑا آپ بھائیوں کا ٹائم لینا چاہتا ہوں۔ بس 2-4 باتیں ہیں، دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ محترم بھائیوں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے ہمیں مسلم پیدا کیا ہے اور ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہمارا دین ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، قبلہ ایک ہے، جو ہم سب کے لیے آسمان سے وحی کی شکل میں دین نازل ہوا ہے، قرآن اور حدیث وہ ایک ہے، اور ہم ایک کیوں نہیں ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایک ہو جائیں، فرقہ واریت سے بالا تر ہو کے اسلام کی خدمت کریں۔ ہم فرقے ختم ہو کے ایک امت بنے، امت واحدہ بنے، مضبوط ترین امت۔ ان الدین عند اللہ الاسلام قیام ملت ابراہیم۔ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ آپ سنتے رہتے ہیں، پورا مہینہ آپ نے ربیع الاول کا یہ عنوان سنے۔ لیکن محترم بھائیوں، میں ایک بات اپنے بھائیوں کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ساری کائنات کا حسن ایک طرف رکھ لیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے معراج کے موقع پر اپنے باپ ابراہیم کو دیکھا، فرمایا اگر انہیں دیکھنا چاہتے ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، اور آپ کی شکل و شباہت کے ساتھ تعلق رکھنے والے سیدنا حسنین کریمین تھے۔ لیکن اس ساری مشابہت کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین و جمیل اللہ کی قسم نہ اس زمین میں چاند نے دیکھا، نہ سورج نے دیکھا۔ اگر آپ اتنے حسین و جمیل ہیں، پھر آپ کی سیرت بھی تو سب سے اعلیٰ ہوگی، جو دین لے کے آئے وہ بھی تو سب سے اعلیٰ ہوگا۔ آخر وہ کون سی دین کی بات ہے جو اللہ کے نبی نے بتائی نہ ہو، سمجھائی نہ ہو، صحابہ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا نہ ہو؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نے دن دہاڑے فرقے بنا رکھے ہیں؟ جو اٹھتا ہے وہ اپنا ہی فرقہ بنا لیتا ہے۔ ہم امت ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ افضلیت اسی وقت تک ہے جب ہم قرآن حدیث کو تھامے رکھیں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھام۔ جُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي۔ جو قوم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتی ہے، ذلیل ہونا، رسوا ہونا، پستی میں چلے جانا اس امت کا مقدر ہے۔ اگر اس امت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو چھوڑ دیا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ جس نے نبی کے طریقے کو چھوڑا، اللہ اس امت سے توحید چھین لیتا ہے، اور جس امت سے اللہ توحید چھین لے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، پھر ان علاقوں میں طوفان آتے ہیں، آندیاں آتی ہیں، پھر بڑے بڑے کرونا جیسی وبائیں تو آتی ہیں، اللہ کی قسم پھر امن نہیں آتا۔ اگر امن چاہتے ہیں نا، اللہ کی توحید کے اوپر کار بند ہو جائیے۔ توحید کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، میرے نبی کے طریقے پہ آ جائیے۔ اور میں ایک بات دعوے سے کہتا ہوں، ساری کائنات کے مشائخ کو، بزرگوں کو اکٹھا کر لو، تابعین جمع ہو جائیں، تبع تابعین جمع ہو جائیں، محدثین و فقہا جمع ہو جائیں، قیامت تک آنے والے ائمہ جمع ہو جائیں، میرے محمد کی ایک بات کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ کی قسم نہیں کر سکتے۔ اور ایک بات اور آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ محترم بھائیوں، آپ نے سنا
کہ صحابہ کرام ایسے محبت کرتے تھے، ایسے کرتے تھے. قرآن نے بھی ایسے کہا ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها. اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہارے رشتہ دار، تمہاری کوٹھیاں بنگلے اور تمہارا بزنس، تمہارے کاروبار، اور تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ، یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ سے زیادہ پیاری ہیں. ورسولہ، اللہ کے نبی کی ذات سے، آپ کی صفات سے، آپ کی عظمت سے، آپ کے طریقے سے، آپ کے دین سے، آپ کی شریعت سے، آپ کے لائے ہوئے عمل سے اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ پسند اور محبوب ہیں، فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، پھر جنت کو بھول جاؤ. جنت لینا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت اپنے دلوں میں ڈال لیجئے، محبت کا انداز وہ اپنائیے جو اللہ نے قرآن میں کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں، سورج سے زیادہ خوبصورت ہیں، ساری کائنات سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں. پر محترم بھائیو، ایک آپ کو آخری دعوت فکر یہ دینا چاہتا ہوں. شیخ محترم آپ تشریف لائیں. ایک دعوت آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں، اس حسن کو بیان کرنے والے کون تھے؟ آقا کا ناک مبارک حسین و جمیل تھا، اس کو بیان کرنے والے کون تھے؟ میرے پیغمبر کی زلفیں کندھوں تک، کانوں کی لو تک، اس کو بیان کرنے والے کون تھے؟ میرے نبی کی آنکھیں سرمگی تھی، سرخ ڈورے تھے، اس کو بیان کرنے والے کون تھے؟ میرے نبی کے کاندھے پر مہر نبوت تھی، اس کو بیان کرنے والے کون؟ میرے نبی کا ازار ٹخنوں سے اوپر تھا، اس کو بیان کرنے والے کون؟ وہ صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں ذہن تھا کہ شاید نعوذ باللہ وہ لالچ کی وجہ سے اسلام لائے. قرآن ہمارے پاس موجود ہے، فخر کرتے ہیں ہمارے پاس وہ کتاب ہے. ہم نے تورات کو بھی پڑھا، اس طالب علم نے انجیل کو بھی پڑھا، زبور کو بھی پڑھا. اللہ کی قسم جو حکمتیں، جو اسلوب ہم نے قرآن کا پڑھا، نہ تورات میں دیکھا، نہ انجیل میں دیکھا، نہ زبور میں دیکھا. حالانکہ وہ بھی آسمانی کتابیں ہیں لیکن محرف شدہ ہیں، تحریف شدہ ہیں. یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے قیامت قائم ہو سکتی ہے، زبر زیر کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا. پھر محترم بھائیو، اس کتاب کو لکھنے والے کون تھے؟ یاد کرنے والے کون تھے؟ ہم تک صحابہ آگے پہنچانے والے وہی صحابہ تھے نا، اور تو کوئی نہیں تھا. نبی کے چہرے سے خون چوس کے صاف کرنے والے کون تھے؟ نبی کے زخموں پہ مرہم رکھنے والے کون تھے؟ اگر دین کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، میرے بھائی بتا رہے تھے یہ سیدنا بلال کی محبت ہے، یہ سیدنا ربی کی محبت ہے، یہ سیدنا انس کی محبت ہے. آپ لوگوں نے سنا سیدنا زید بن وسنا کی محبت کو، سیدنا جلیبیب کی محبت کو، سیدنا خباب کی محبت کو. سارے صحابہ کی محبت بے مثال ہے، بے مثل ہے. پر اللہ کی قسم یہ ساری محبت کرنے والے میرے نبی کے جان نثار وفادار سپاہی تھے، اور تو کوئی نہیں تھا. وہ کون سی محبت ہے جو نبی کے صحابہ نے کی نہ ہو؟ وہ کون سی اطاعت ہے جو کی نہ ہو؟ وہ کون سا پسینہ ہے جو میرے نبی کے حکم پہ بہایا نہ ہو؟ وہ کون سا خون ہے جو میدانوں میں گرایا نہ ہو؟ وہ کون سے بچے ہیں جو ذبح کروائے نہ ہو؟ وہ کون سی قربانیاں ہیں جو صحابہ نے دی نہ ہو؟ اللہ کی قسم پھر آئیے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. صحابہ کرام کے ایمان کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں، انشاءاللہ دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی آپ کی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. قبل اس کے کہ میں شیخ محترم کا دعوت دوں، 2 منٹ کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حذیفہ کو، وہ آپ کے سامنے آئیں اور تقریر کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرا عنوان عظمت صحابہ پر ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. خبردار کوئی بات مت
کرنا. ہم صحابہ پہ کوئی اعتراض سننے کو تیار ہی نہیں, کوئی اعتراض سننے کو تیار ہی نہیں. ہم کسی ہی کی کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں. ہم اس تاریخ کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں جس نے میرے صحابہ کے لیے برے لفظ استعمال کیے. میں تمہارے لفظ کیوں سنوں؟ کیا میرے صحابہ کی عظمت کے لیے قرآن کافی نہیں, حدیث کافی نہیں, آیاتیں کافی نہیں, زبور کی مثالیں کافی نہیں؟ کیا ان کے تقدس کے لیے اللہ کی قسمیں کافی نہیں؟ کیا جن گھوڑوں پر وہ بیٹھے ہیں وہ گھوڑے زمین پر گئے ہیں اور ان کے پاؤں زمین پر لگے ہیں؟ کیا اللہ نے ان گھوڑوں کے ٹاپوں کی قسمیں نہیں کھائی؟ کیا ان کے سجدوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی نماز کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی رفتوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی حلاوتوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی رفتوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کے عقیدتوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ ایک خوبی کو لے کر اس کی بددعائی کرنے کو تیار نہیں ہوتا, ایک خوبی کو لے کر اس کا سپاہی بن جاتا ہے. کائنات مزین ہے, تو مزین ہے, میں مزین ہوں, اور ان کی بدن آج مساجد ہے, مدارس ہے, خانقاہیں ہے, مذاکر ہے, تبلیغ ہے, دین ہے, تعلیم ہے, تعلم ہے, مفتی ہے, مفسر ہے, مقرر ہے, خطیب ہے, ادیب ہے, واعظ ہے, سمجھدار ہے, پرہیزگار ہے, دانشور ہے, شہید ہے, جن کی وجہ سے آج دنیا میں حضور کی سیرت اور صورت بغضی ہے. ایک خوبی کی وجہ سے اپنے ایم پی اے اور ایم ایل اے میں اپنے لیڈر کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. کیا ہدایت کا چراغ وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کی میناریں وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کی شعائیں وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کا روٹ وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کا پھل وہ نہیں ہے؟ کیا ان کے کیوں نہیں ہے؟ کیا انہیں اللہ نے نہیں کہا محمد رسول اللہ حضور کی تعریف کرنے کے بعد نہیں کہا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم؟ کیا وہ صحابہ نہیں ہے تراہم رکعا سجدا؟ کیا وہ صحابہ نہیں ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا؟ کیا وہ صحابہ نہیں ہے؟ کیا ان کی مثالیں تورات زبور انجیل میں نہیں ہے؟ کیا ان کے دلوں کا امتحان نہیں ہوا؟ کیا تقوی ان میں نہیں ہے؟ یہ تقوی ان میں نہیں ہے؟ کیا حامدون وہ نہیں ہے؟ کیا سائحون وہ نہیں ہے؟ کیا راکعون وہ نہیں ہے؟ کیا مومنون وہ نہیں ہے؟ کیا متقون وہ نہیں ہے؟ کیا مومنون حقا وہ نہیں ہے؟ کیا مومنون وہ نہیں ہے؟ کیا متقون وہ نہیں ہے؟ ایک خوبی کو لے کر اس کی بددعائیں کرنے کو تیار نہیں ہوتا. کائنات مزین ہے, تو مزین ہے, میں مزین ہوں. میں کسی کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا, کسی مزین کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتا. گھر لینا ہے لے لو, خاندان لینا ہے لے لو, بچے لینے ہیں لے لو, بچے لینے ہیں لے لو, لیکن کسی مزین کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. ایک آخری شعر بول کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. لے شوق سے نام صحابہ کا, لے شوق سے نام صحابہ کا, کر چرچا عام صحابہ کا. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی, پھر پلہ تھام صحابہ کا. ابھی بلا تاخیر آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ محترم جناب قاری القرآن حافظ اشرف شہزاد سلفی حافظ اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت
باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ کون سا ایسا عمل ہے جس کو اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا، نماز با جماعت پڑھنا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا، اول وقت میں نماز ادا کرنا، یہ اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ آج ہماری جہلیت کا عالم یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ بے نماز ہوتا ہے ہم اتنا اس کو بڑا ولی سمجھتے ہیں، حالانکہ بے نماز آدمی کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں ہے۔ جہلیت اتنی ہے کہ ایک بات ہمارے دلوں میں بھر دی گئی ہے، جی نماز وہ پڑھیں جو گناہ کرتے ہیں، یہ فقیر لوگ ہیں، انہوں نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا، انہوں نے نماز پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ کیا یہ جو فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہیں یا قبرستان میں مجاور بن کے بیٹھے ہیں، جنہوں نے کبھی غسل نہیں کیا، وضو نہیں کیا، آپ کے سامنے ہی پانچوں نمازیں ادھر بیٹھے بیٹھے گزار دیتے ہیں، کیا ان کی شان میرے محبوب پیغمبر سے زیادہ ہو سکتی؟ آپ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی تو یہ شیطان کون ہو سکتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں؟ اللہ کا قرب ملتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، او میرے حبیب سجدہ کر کے میرے قریب ہو جائے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، بلکہ آپ اندازہ کیجئے جہاد کا میدان ہے، جنگ جاری ہے، اور جنگ بھی دشمنوں کے ساتھ ہے، تلوار والی جنگ ہے، گولے بندوقوں والی چھپ کے لڑنے والی نہیں۔ جنگ کے دوران ہی عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول اگر ہم نے نماز شروع کر دی دشمن سب پہ حملہ کر دے گا، ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ قرآن پاک 5واں سپارہ آپ پورا رکوع اللہ پاک نے نازل کر دی، جبریل امین قرآن پاک لے کے آ گئے، اور میرے محبوب پیغمبر یہ جہاد کا میدان ہے، جہاد کے میدان میں بھی اللہ نے آپ کو نماز معاف نہیں کی۔ آپ ادھر انداز بدل لیں، طریقہ بدل لیں، 2 جماعتیں بنا لیں، پہلے آپ ایک کو نماز پڑھائیں، دوسری جماعت دشمن کے سامنے کھڑی رہے، جب یہ نماز پڑھ لیں پھر اس کو دشمن کی طرف بھیج دیں، پھر دوسری جماعت آئے پھر آپ ان کو نماز پڑھا دینا، اس طرح طریقہ بدل لو۔ لیکن جہاد کے میدان میں بھی رب نے تمہیں نماز معاف نہیں کی۔ چلو ہم میں کمی کوتاہی ہے، نمازوں میں سستی کر جاتے ہیں، کم از کم اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ بے نماز اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔
میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں بیمار ہیں، تکبیر کی آواز آئی، جناب عباس، جناب علی پاک رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے ساتھ ہیں، اجازت چاہتے ہیں، اللہ کے رسول نماز کھڑی ہو رہی۔ آپ نے فرمایا ادھر کھڑے ہو کے آپ باتیں نہ کریں۔ آپ نے فرمایا او عباس و علی، اب میں ٹھیک ہوں، طبیعت سنبھل رہی ہے، مجھے بھی ساتھ لیتے چلو۔ اب آپ اندازہ کیجئے، صحیح البخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جا رہے ہیں، کس کیفیت میں؟ رجلاہ تخطان، آپ کے پاؤں مبارک زمین پہ خط کھینچ رہے ہیں۔ اتنی بیماری کی باوجود، اتنی نکاہت کمزوری کے باوجود آپ مسجد میں جا کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کا قرب ملتا ہے نمازوں سے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا اللہ کے رسول، اللہ کے ہاں سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا فرضی نماز کو ٹائم پہ پڑھنا۔ میں نے پوچھا ثم ایون، اس کے بعد پیارا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل نماز کے بعد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کا کہنا ماننا، ماں باپ کی خدمت کرنا۔ فرماتے میں نے عرض کی اللہ کے رسول ثم ایون، ماں باپ کی خدمت کے بعد پھر کون سا بڑا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنا خون پیش کرنے کے لیے، اپنی جان قربان کرنے کے لیے، دین کے لیے جہاد کے میدان میں اتر آنا، یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اس حدیث پاک پہ پھر غور کریں، سب سے مشکل کام ہے خون پیش کرنا۔ دودھ پینے والے تو ہر جگہ مل جاتے ہیں، کھیر حلوہ کھانے والے تو ہر جگہ مل جاتے ہیں، صحابہ اکرام نے خون دینے والی محبت کی ہے، لیکن اس حدیث پاک میں جہاد سے بھی بڑا عمل ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ یاد رکھیے، وہ بھی میرے محبوب پیغمبر کا کچھ نہیں لگتا جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کا خیال نہیں رکھتا، ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، ماں باپ کا احترام نہیں کرتا، وہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا احترام کیا کرے گا؟ آپ کو تو ماں نے کہا نا پانی لا دو بیٹا، باپ نے کہا بیٹا یہ چیز لے آؤ، آپ یہ چیز لانے کو معمولی نیکی نہ سمجھیے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی باپ کی خدمت کرنا بڑا عمل ہے۔ ایک مسلمان آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، وہ ماں باپ کا نافرمان نہیں ہو سکتا۔ پھر ہی اسلام کا فائدہ ہوتا ہے، پھر ہی نمازوں کا فائدہ ہوتا ہے، پھر ہی صدقات و خیرات کا فائدہ ہوتا ہے، جب بندہ ان ساری عبادات کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہو۔ آپ اندازہ کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اسلام کو قبول کرتا ہے، آپ نے فرضی دین بتایا کہ یہ فرائض ہیں، یہ تو تجھے عمل کرنا پڑے۔ توحید ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، رسالت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، رمضان کے روزے ہیں، حج ہے، فرائض سارے بتایا۔ عرض کرتا ہے اللہ کے رسول، اگر ان کی میں پابندی رکھوں اور پابندی کرتے کرتے میں دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی ھذا کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، جو ان فرائض کی پابندی کرتے کرتے دنیا سے جائے گا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کو انبیاء کا ساتھ دے گا۔ لیکن ایک شرط ہے،
عرض کی وہ کیا شرط ہے؟ آپ نے فرمایا ما لم یعق والدیہ، وہ ان فرائض کی پابندی کے ساتھ ماں باپ کا نافرمان نہ ہو، ماں باپ کا گستاخ نہ ہو۔ مانا یہ ماں باپ کا اگر گستاخ ہوا تو نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں، روزوں کا کوئی فائدہ نہیں، زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس بیان کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ نمازیں چھوڑ دیں، آپ روزے چھوڑ دیں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے ماں باپ سے معافی مانگے، ان کی خدمت شروع کریں، اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ وہ بھی کوئی انسان ہے جو کسی کے احسان کو یاد نہ رکھے۔ کسی کو آپ لفٹ دے دیں نا تھوڑی سی، اپنے کام آپ جا رہے ہیں، اپنا کام چھوڑ کے کسی کو کسی کی جگہ پہ پہنچا دیں، یہ احسان اگر دوسرا یاد نہ رکھے تو آپ کہتے ہیں اس میں انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت ہوتی تو کچھ تو خیال رکھتا، اور جس نے ایک دفعہ تجھے چھوڑا، اگر تو اس کا عزت اور احترام اور احسان کا خیال نہ رکھے تو تیرا معاشرہ کہتا ہے اس میں انسانیت نہیں ہے۔ تو ماں باپ نے تجھے ایک دفعہ چھوڑا ہے، اسکول کتنی دفعہ چھوڑنے گئے، ٹیوشن کتنی دفعہ چھوڑنے گئے، تجھے ہاسپٹل کتنی دفعہ لے کر گئے، تیرا کہاں کہاں اور کیسا کیسا خیال رکھا انہوں نے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں نہ کر سکتا وہ اللہ کا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیثیں میں نے پڑھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا، 3 قسم کے بندے ایسے ہیں جن کی اللہ نہ کوئی فرضی عبادت قبول کرتا ہے نہ نفلی، یعنی ان کی عبادتیں سر سے اوپر نہیں جاتی۔ دوسری حدیث ہے ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، کچھ بندے ایسے ہیں جن پہ اللہ رحمت کرتا ہی نہیں، رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تیسری حدیث ہے ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 قسم کے بندے جنت میں نہیں جائیں گے۔ ان تینوں حدیثوں میں پہلا بندہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، اس پہ اللہ رحمت نہیں کرتا، اس کی فرضی نفلی عبادت اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ اپنی عبادات کو، اپنی نیکیوں کو بحال کراؤ اپنے ماں باپ سے صلح کر کے، ماں باپ سے معافی مانگ کے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا اگر بہت بڑا جرم ہے تو ان کی خدمت کرنا بہت بڑا اجر بھی ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں نے پڑھی، اس میں سے مجھے یہ سمجھ آئی ہے، میں وہ آپ کو سناتا ہوں، شاید آپ کو بھی یہی سمجھ آ جائے۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کا ثواب اللہ اتنا دیتا ہے جیسے بندہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی خدمت کر رہا ہے۔ تیرے گھر کے اندر بوڑھی ماں ہے، بوڑھا باپ ہے، تو انہیں مسکرا کے کبھی نہیں دیکھا اور تو باہر عشق کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، تو باہر نبی علیہ السلام کی محبت کے نعرے لگاتا ہے، یہ تیرے کھوکھلے نعرے۔ مسلم شریف کی وہ حدیث پاک یاد کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اسلام کو قبول کرتا ہے، دور دراز کا سفر کر کے آیا تھا، اس نے چند دن آپ کے ساتھ گزارے اور اس کو آپ سے پیار ہو گیا۔ آپ کی ذات ہی ذات محبت تھی، جو آپ سے پیار کرتا پھر اس سے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی، جدھر جاتے آپ کے ساتھ ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتے وہ دروازے کے پاس بیٹھا رہتا، جب آپ باہر آتے پھر آپ کے ساتھ ساتھ۔ چند دن کے بعد وہ آ گیا، عرض کرتا اللہ کے رسول ابایعک علی الہجرۃ والجہاد،
اب مجھ سے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول میری محبت کو قبول کیجئے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں کہ میں اب اپنے وطن واپس نہیں جاؤں گا، ساری زندگی آپ کی غلامی میں گزارنا چاہتا ہوں، مدینے میں رہنا چاہتا ہوں۔ کتنا بڑا عمل ہے مدینہ پاک میں رہنا، آپ کے خطبات سنتا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا، اتنی بڑی نیت۔ اور اللہ کے رسول والجہاد، اگر دشمن آپ سے لڑنے کے لیے آیا تو یہ آپ سے پیار کرنے والا، دودھ پینے والا نہیں ہے، میں جیتے جی دشمن کا کوئی بھی تیر آپ تک نہیں پہنچنے دوں گا، میں آپ کے آگے لڑوں گا، آپ کا دفاع کروں گا، بس آپ مجھے قبول کر لیں کہ میں ساری زندگی آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ نوجوان ہے، اگر اس کے ماں باپ ہوئے تو یقیناً بوڑھے ہوں گے۔ آپ نے پوچھا امن والدی کا احد حی، کیا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ بھی ہے؟ عرض کرتا ہے بل کلاہما یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو دونوں ہی زندہ ہیں، امی جان بھی زندہ ہے، ابا جان بھی زندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ساری زندگی مدینہ میں گزارنا چاہتے ہو، میرے پیچھے نمازیں پڑھنا چاہتے ہو، میری خدمت کرنا چاہتے ہو، میرے ساتھ مل کے جہاد کرنا چاہتے ہو، ما تبتغی بہما، اتنے اعمال سے تیری نیت کیا ہے، تو چاہتا کیا ہے، تجھے کیا ملے گا؟ عرض کرتا ہے ابتغی الاجر من اللہ، اللہ مجھ سے راضی ہوگا، اللہ مجھے اجر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع الی والدیک ففیہما فجاہد، پھر واپس پلٹ جاؤ، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو، جو اللہ نے اجر تجھے یہاں دینے اللہ وہی اجر تجھے ماں باپ کی خدمت میں عطا کر دے گا۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے۔ اور میں ماں باپ سے بھی عرض کروں گا اپنے بچوں کو سکول کی تعلیم دو، میٹرک کراؤ، ایف ایس سی، ایم اے، ایم فل، جتنی ڈگریاں دلواؤ، لیکن یہ تعلیم ساتھ ضرور دو۔ آپ کے بچوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک یہ تعلیم دلا سکتی ہے بس، اور کوئی تعلیم بھی ماں باپ کے حقوق نہیں سکھاتے۔ صرف میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جو مجھے اور آپ کو دین دے کر گئے، یہی صرف آپ کی اولاد کو ماں باپ کے حقوق سکھاتے ہیں، کوئی اور تعلیم آپ سروے کر لیں۔ آج کل ماں باپ روتے ہیں بیٹا نہیں خدمت کرتا، بیٹا میرا خیال نہیں رکھتا۔ کبھی ماں باپ نے بھی سوچا ہے ہم اپنی اولاد کو تعلیم کیا دے رہے ہیں؟ جب بیٹا پیدا ہو گیا تیری شروع سے ہی نیت بن گئی بس جتنی مرضی دولت لگتی ہے لگ جائے، میں نے اپنے اس بیٹے کو انگریز بنانا ہے۔ انگریز بنانے کے لیے تو نے دولت کھپا دی۔ گورنمنٹ سکول میں میں نہیں داخل، میں انگلش میڈیم میں داخل کرواؤں گا، میں نے اس کو انگریز بنانا ہے۔ محترم اگر تو انگریز بنائے گا تو تیرا بیٹا تجھ سے انگریزوں جیسا سلوک کرے گا۔ شاید تجھے پتا نہیں ہے کہ انگریز بوڑھوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور ان کے ہاں یہ قانون ہے کہ نوجوانوں کا کام ہے اپنی جوانی انجوائے میں گزارے، بوڑھوں کا بوجھ یہ نہ اٹھائیں۔ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو حکومت کو جمع کروا دو، اور ان کے شاہی گھروں میں، ان کے محلات میں، بیڈ روموں میں کتے تو آ سکتے ہیں لیکن بوڑھے ماں باپ نہیں آ سکتے۔ تو نے قرآن و حدیث چھڑا کے اپنی اولاد کو اس مذہب کی طرف لگایا ہے جن کا اتنا گندا قانون ہے۔
میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہے اپنے بیٹے کو یہ ضرور سکھا. میں اس تعلیم سے روکتا نہیں ہوں, میں یہ کہتا ہوں اس سے محروم نہ کر. اپنے بیٹے کو مسجد کا, قرآن کا, حدیث کا دشمن مت بنا. تجھے مسجد مدرسے والے لوگ اچھے نہیں لگتے, تجھے یہ تعلیم اچھی نہیں لگتی, تو بڑا ہو کے صاحب تیرا بیٹا پھر اس کے الٹ ہی سلوک کرے گا. دراصل ہم اپنے دنیا کے بھی دشمن ہیں, آخرت کے تو دشمن ہیں. حالانکہ قرآن پاک تو آپ کے بیٹے کو تعلیم کیا دیتا ہے؟ یسألونک ماذا ينفقون. یہ نوجوان آپ سے پوچھتے ہیں اب میں کمانے کے قابل ہوا ہوں, ڈالر آنے لگے, یورو آنے لگے, اب سونا چاندی میں کمانے لگا ہوں, اب اس کو خرچ کیسے کروں؟ قرآن پاک آپ کے بیٹے کو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. تیری تنخواہ آئی ہے, تیری کمائی آئی ہے, تیرا روپیہ پیسہ ہے, وہ نوجوان دیکھ اب تو نے ان پیسوں سے خرچ کا آغاز اپنے بوڑھے ماں باپ سے کرنا ہے. تیرے بیوی بچوں کا خرچہ بعد کا ہے, تیرے دوستوں کا خرچہ, تو نے اپنا خرچہ بھی بعد میں سائیڈ میں کرنا ہے, پہلے تو نے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے. اس قرآن سے ہم دور رکھتے ہیں اپنی اولادوں کو, اور حدیث پاک بھی آپ کی اولاد کی یہی تربیت کرتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح البخاری میں 3 آدمی غار میں پھنس گئے, 2 نے اپنی اپنی نیکیوں کا ذکر کیا لیکن پتھر اتنا نہ ہٹا کہ وہ باہر آ سکے. تیسرے کو انہوں نے بولا تیرے پاس بھی کوئی عمل ہے جو اللہ کے سامنے تو پیش کر سکے؟ تو وہ رو پڑا, روتا ہوا کہتا ہے اللہ میں غریب تیرا بندہ ہوں, بکریاں چراتا ہوں, لیکن غربت ضرور ہے, لیکن میری 4 دیواری میں سب سے زیادہ عزت میرے بوڑھے ماں باپ کی ہے. بکری ہم شام کو دوتے ہیں, اس کا دودھ پیتے ہیں, صبح دودھ کم ہوتا ہے اس سے ناشتہ کر لیتے ہیں, سارا دن بچے میرا انتظار کرتے رہتے ہیں. غریب ضرور ہے لیکن میری زندگی کا ایک قانون رہا ہے, جب بھی میں اپنی بکریوں کا دودھ دوتا ہوں سب سے پہلے میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا ہوں, بچوں کو بعد میں دودھ پلاتا ہوں. مجھے آپ کی توجہ چاہیے, پیسے نہیں چاہیے. اللہ پاک آپ کی محبت قبول فرمائے. میں سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا ہوں. اے اللہ ایک دن شاید میری آزمائش کا تھا, میں بکریاں چراتے چراتے دور نکل گیا, واپس آتے دیر ہو گئی, دروازے پہ پہنچا, بچے بھاگے ہوئے آئے, بابا آئے ہمیں دودھ پلائیں گے. میں نے جلدی سے اپنی بکریوں کا دودھ دویا, بچے میرے پیچھے پیچھے, لیکن میں پیالہ پکڑ کے سیدھا گیا اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس. فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ. لیکن میں نے کیا دیکھا, میرے بوڑھے ماں باپ تو میرے انتظار کرتے کرتے وہ سو چکے. اے اللہ پھر میں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کی نیند کو خراب نہیں کیا. پتہ نہیں ان کو کتنی مشکل سے نیند آئی ہوگی. پھر میں نے اپنے آپ کو سزا دی کہ تم دیر سے آئے ہو, تمہارے دیر سے آنے کی وجہ سے تیرے ماں باپ بھوکے سو گئے. پھر میں نے سارا دن کا تھکا ہارا بکریاں چرائی. پھر میں نے اپنے آپ کو سزا دی, میں پیالہ پکڑ کے اپنے ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا. بچوں کو کون سمجھا تھا, وہ تو بچے تھے. وَالصَّبِيَّةُ يَتَزَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ. بخاری شریف کے الفاظ ہیں بچے میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ کے مجھ سے دودھ مانگتے رہے. بابا ہم سارا دن آپ کا انتظار کرتے رہے, ہمیں بھوک لگی, اب ہمیں دودھ پلا دو. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے ماں باپ بھوکے سوئے رہے اور ان سے پہلے میں تمہیں پلا دوں. تم نے سونے ہی کیوں دیا؟ تمہیں نہیں پتا تھا کہ ان کو بھی بھوک لگی ہوگی.
آج اگر اسی طرح میں تمہیں پلا دوں، اس طرح تو تم ہر روز سلا دیا کرو گے۔ بچے میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ کے مجھ سے دودھ مانگتے رہے، میں پیالہ پکڑ کے کھڑا رہا، ذاک دابی ودابہم حتی اصبح، میری اور میرے بچوں کی یہی کیفیت رہی کہ صبح ہو گئی۔ صبح ماں باپ نے پھر نیند کو پورا کیا، خود بیدار ہوئے۔ سب سے پہلے میں نے پھر اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا، پھر میں نے اپنے بلکتے روتے ہوئے بچوں کو دودھ پلایا۔ اے اللہ، میری چار دیواری کی، میرے بوڑھوں کی یہ عزت اگر تجھے پسند ہے، آج غار کے دھانے پہ پتھر آ گیا، زندگی خطرے میں، اے اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، تقطعت الصخرۃ، جب اس نوجوان نے اپنی اس نیکی کا تذکرہ کیا، اس نیکی کے تذکرے کے بعد اس پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ یہ جو میری اور آپ کی زندگیوں میں پتھر آئے پڑے ہیں، مصیبتوں کے پہاڑ اور سیلاب بہتے چلے آ رہے ہیں، کہیں دیکھنا ہماری چار دیواری میں ہمارے بوڑھوں کے ساتھ اس کے خلاف سلوک تو نہیں ہو رہا۔ یہ تعلیم دو اپنی اولادوں کو۔ ماں باپ کا جو خدمت گزار نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا کچھ نہیں لگتا۔ ہمارے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہماری تربیت یوں کی ہے کہ اگر تیرا باپ تیرے محبوب پیغمبر کا دشمن بھی ہے نا، پھر بھی تجھے اجازت نہیں ہے باپ کے آگے سے بول جائے، گستاخی کر جائے۔ وہ تو آج بڑی بڑی باتیں کر جاتا ہے، میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ دوستوں میں بیٹھ کے اپنے باپ کو ذلیل کرتا ہے تو میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ اور بدبخت انسان، تیرے باپ کا تجھ پہ اتنا احسان کافی ہے کہ تیرا باپ ہے۔ اگر تیرا باپ ہی نہ ہوتا تو لوگ تجھ سے نفرت کرتے، تیرا نام لوگ گالی کے طور پہ لیتے، لوگ اپنے بچوں کو منع کرتے، اس کے پاس نہیں بیٹھنا، اس کا تو باپ ہی نہیں ہے۔ تیرا باپ تیری بھی عزت ہے، تیری چار دیواری میں رہنے والی تیری ماں کی بھی عزت ہے۔ خاندانی عورت وہی ہوتی ہے جو اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو باپ کا ادب سکھاتی ہے۔ وہ بھی کوئی عورت ہے جس کو ایک ہی غم سوار رہتا ہے، میرے بیٹے میں اپنے باپ کے دشمن بن جائیں۔ ادب سکھاؤ، ادب۔ وہ خاندانی عورت ہے جو اپنی اولاد کو، اولاد کے باپ کا ادب سکھاتے ہیں۔ دیکھ کئی آج کی عورتیں ہو، تیرے باپ نے تیرے لیے کیا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، دیکھ خاندانی عورتیں، ابراہیم علیہ السلام کے گھر بچہ پیدا ہوا، اللہ نے کہا جنگل میں چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا نا، بیٹا اسماعیل آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، کیا کہتے؟ یا بنیّ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے مجھے تیری جان چاہیے، بیٹے میں تیرا باپ ہوں، مجھے تیرا خون چاہیے اللہ کے لیے۔ تو اس سے تیرا باپ 1000 روپیہ مانگ لے، تو آگے سے 100 باتیں کرتا ہے۔ دیکھ یہ بھی باپ ہے، اپنے بیٹے سے جان مانگ رہا ہے، جان۔ بیٹے نے آگے سے کہا ہے آپ نے تو ہمیں جنگل میں بے یارو مددگار چھوڑ دیا تھا، میری ماں مجھے پالتی نہیں ہے، اس نے محنت کر کے مجھے پالا ہے، آپ نے مجھے کیا کھلایا ہے؟ نہیں، باپ جیسا بھی ہو باپ ہے۔ فوراً بولے، کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر،
ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان اگر اللہ کا حکم ہے آپ میرے گلے پہ چھری چلا دیں, آپ ذبح کر دیں, میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں. ابلیس گیا ماں کے پاس. تجھے پتا ہے ابراہیم کدھر لے کے جا رہا ہے؟ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ کہتا ہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, اس کو میں نے اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے. یہ تھی خاندانی عورتیں جن کو اللہ چنتا ہے, پھر جن سے نیک لوگ پیدا ہوتے ہیں. اس نے کہا اگر اللہ کے نام پہ قربان کرنا ہے تو وہ باپ ہے, اللہ کا حکم آیا ہے تو ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں. اف تک نہیں بولا. باپ کا ادب سیکھیے, باپ کی عزت سیکھیے. اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا, جوان ہو گئے, شادی ہو گئی. اللہ نے اجازت دی, اے اللہ مجھے اجازت دو میں اپنے بیٹے سے ملا ہوں. اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات کے لیے مکہ پاک آئے. دروازے پہ دستک تھی, بیٹا اسماعیل کدھر ہے؟ وہ تو شکار میں گئے, کب آئیں گے پتہ نہیں کب آئیں گے. بیٹا تمہارا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ بس کبھی مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں, وگرنہ کئی کئی دن فاقوں میں گزر جاتے. ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے بیٹے اسماعیل کے گھر میں ایسی عورت ہے. وہ بیٹے اسماعیل تیرے باپ نے تو کبھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا تھا, اور تو نے گھر پہ خاتون کیسی رکھی ہوئی؟ تیرے باپ سے یہ سلوک ہوتا ہے, باقی مہمانوں سے کیا سلوک ہوتا ہوگا؟ اچھا بیٹا اسماعیل آئے تو ان کو سلام کہنا, سلام, اور کہنا بیٹا گھر عالیشان ہے لیکن غیر راتبت بابک, اب میں آؤں تو یہ چگاٹ نہیں ہونی چاہیے, چگاٹ تبدیل کر دو. اسماعیل علیہ السلام بستی میں گلی میں آئے, دور سے ہی کہتے ہیں یہ تو میرے ابا جی کی خوشبو آ رہی ہے. جو اچھے انسان ہوتے ہیں ان کو باپ سے سمیل نہیں آتی, خوشبو آتی ہے, خوشبو. وہ جتنی انگریزی زیادہ پڑھ گئے, جتنے سائنس زیادہ پڑھ گئے, تو غلطی کر لی ہے. تیرے باپ نے تجھے سائنس پڑھا کے تجھے باپ سے بھی جراثیم نظر آتے ہیں. دیکھ جو اچھے انسان ہوتے ہیں ان کو باپ کی خوشبو آتی ہے, خوشبو. کہا لگتا ہے کوئی مہمان آئے. جی آئے تھے بوڑھے ایک. کہا آپ نے ان کی خدمت کی, پانی پلایا, کھانا کھلایا. کہا وہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا. کہا کوئی پیغام دے گئے ہو؟ کہا ایک پیغام دے گئے کہ چگاٹ بدل دو. کہا چگاٹ تم بھی ہو, تم میرے گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہو, نکل جاؤ یہاں سے. طلاق دے دی اور شادی کی. ابراہیم علیہ السلام پھر ملاقات کے لیے آئے, دروازے کو دستک دی. بیٹا اسماعیل کدھر ہے؟ سمجھ گئی کہ جو بیٹا بیٹا کہہ رہا ہے یہ باپ آیا ہے. ابا جی آپ اندر تشریف لائیں, آپ کی داڑھی میں گرد و غبار ہے, آپ نہا لیں, میں آپ کے لیے کھانا تیار کر دی. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے چگاٹ بدل چکی ہے. کہتے ہیں بیٹا کس باپ کا دل نہیں چاہتا بیٹے کے گھر میں جاؤں, لیکن رب کی طرف سے اجازت نہیں ہے بیٹھنے کی. جب میرا بیٹا اسماعیل آئے ان کو سلام کہنا اور ان کو بتانا اس چگاٹ کو سنبھال کے رکھنا ہے, سنبھال کے رکھنا ہے. سس اور سورے کی خدمت کرنے والی یہ خاتون, پھر اس کی نسل سے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تھا. اللہ کے محبوب پیغمبر پھر اس عورت کی نسل سے آئے. اس لیے میرے محترم باپ کی خدمت ضروری ہے, ماں کی خدمت ضروری ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا برو آباءکم تبرکم ابناؤکم، تم آج اپنے باپ کی خدمت کر لو، تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ جس طرح آج تم قربان جاتے ہو نا اولاد پہ، گاڑی بھی لے دی، کوٹھی بھی، بڑا پیار کرتے ہو، تمہارے باپ بھی تجھ سے ایسے ہی پیار کرتے تھے، وہ بھی تم سے ایسے ہی محبت کرتے تھے۔ آپ فرماتے آج تو اپنے باپ کی خدمت کر، تیرا بیٹا تیری خدمت کرے گا، وگرنہ وہ ایک بدبخت بیوی کی شکایتیں سن سن کر اس نے باپ کو اٹھایا، دریا میں پھینکنے کے لیے جا رہے، دریا میں پھینکنے لگا، بوڑھے کی آنکھ کھلی، کہا بیٹا ادھر نہیں، تھوڑا سا آگے پھینکو۔ آگے کیا ہے؟ کہا ادھر تو میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا، تو مجھے آگے پھینک، تیرا بیٹا تجھے اور آگے پھینکے گا۔ ربطے کی کا واقعہ ضلع اکاڑا، ایک باپ اپنے دوسرے بیٹے کے نام ساری جائیداد لگانے کے لیے چلا گیا، جب واپس آیا دوسرے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا۔ اس گاؤں کے بوڑھے بتاتے ہیں اس بوڑھے کو موت ایسے ہی آنی تھی، کیونکہ جب یہ جوان تھا اس نے اپنے باپ کو قتل کیا، آج اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا۔ برو آباءکم تبرکم ابناؤکم، تم اپنے باپ سے جو سلوک کر رہے ہو تمہاری اولاد تم سے ویسا ہی سلوک کرے گا۔ ہم اللہ کے محبوب پیغمبر کے ماننے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ سے پیار کرنے والے ہیں۔ ایک آپ سے پیار کرنے والا ہو اور وہ باپ کا نافرمان ہو، حالانکہ محبوب پیغمبر نے ہماری تربیت یوں کی ہے کہ میرا بھی کوئی گستاخ تیرا باپ ہے نا، تو نے اس کی بھی بے ادبی نہیں کرنی، اس سے بڑی بات تو ہے ہی نہیں۔ تیرا باپ اگر اللہ کے پیغمبر کی بھی گستاخی کرتا ہے پھر بھی تجھے گستاخی کا حق نہیں ہے۔ کھولیے حدیث کی کتابیں، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے جس نے بہت بڑی بات کہی، اس نے کہا لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، یہ اتنے ہی عزت والے ہوتے تو مکہ سے نکالے کیوں جاتے؟ ہمیں ذرا مدینے میں واپس جا لینے دو، ہم مکہ سے آئے ہوئے ذلیلوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ یہ منافق نے بہت بڑی بات کہی تھی۔ مکہ سے کون کون آئے تھے؟ انہوں نے سب کو ذلیل کہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، اللہ نے قرآن نازل کیا، ایسے ایسے بھی ہیں جو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام غصے میں، جناب عمر فاروق نے تلوار نکال لی، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے اس کی گردن میں کاٹتا ہوں۔ اتنے میں اس عبداللہ بن ابی منافق کا بیٹا جو مواہب مسلمان تھا وہ آ گیا، عرض کرتا اللہ کے رسول پورا مدینہ جانتا ہے جتنا میں اپنے باپ کا ادب کرتا ہوں اتنا کوئی بھی ادب نہیں کرتا، لیکن اللہ کے رسول اب تو معاملہ آپ کی محبت کا ہے نا، میں اپنے باپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، باپ سے زیادہ پیارے مجھے آپ ہیں۔ اللہ کے رسول میرے باپ نے آپ کی گستاخی کی ہے، اگر آپ نے ان کے قتل کا پروگرام بنا لیا ہے اللہ کے رسول کسی اور کو نہ کہیے، اگر میرے باپ کو قتل کرنا ہے تو مجھے حکم دو، میں اپنے باپ کا سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کرتا ہوں۔ اس کی اس محبت کے جذبات نے میرے محبوب کو رلا کے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہمارے ساتھ اس نے جیسا بھی سلوک کیا انہو اباک، لیکن وہ تیرا باپ ہے، احسن صحبتہ، جو تم اپنے باپ سے اچھا سلوک کرو، ہم نے تیری وجہ سے تیرے باپ کو معاف کر دیا۔ ایسا بھی باپ ہو پھر بھی گستاخی کی اجازت نہیں ہے۔ تیرا باپ ایسا ہے، تیرا باپ تو مسلمان ہے، تیرا باپ تو نمازیں پڑھنے والا ہے، تیرا باپ تو اللہ کے پیغمبر سے محبت کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے محترم
جن کے پاس یہ نعمت موجود ہے وہ قدر کر لیں. باپ کی شکل میں، ماں کی شکل میں دعائیں لے لو. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب آدمی کسی مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے، پیر صاحب کے پاس جاتا ہے دعا کروانے کے لیے، حالانکہ اس کے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں. پیر صاحب کی ہر دعا اللہ قبول کرے، وہ مرضی کا مالک ہے، کرے نہ کرے اس کو کون پوچھنے والا ہے. پیر کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن تیرے باپ کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی اللہ کے محبوب پیغمبر نے دی ہے کہ دعوت الوالدی لولدی، باپ اپنی اولاد کے لیے جو دعا کرتا ہے اللہ باپ کی دعا رد نہیں کرتا. باپ سے دعا لے، ماں سے دعا لے، ماں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، باپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. اس کا اللہ اتنا اجر دیتا ہے جیسے تو اپنے محبوب پیغمبر کی خدمت کر رہا ہے. اس پہ بات چلائیں تو شاید وقت کافی گزر جائے. آخری بات ختم کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، اے عمر میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرے بعد تیری ملاقات ہو ایک اویس نامی آدمی سے. اے عمر اگر اویس تجھے مل جائے تو اس سے اپنے لیے اور میری امت کے لیے بخشش کی دعا ضرور کروا لے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو ایک ایک دن میں کئی بار آپ کا دیدار کرتے تھے، جو آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، جو آپ کی خدمت کرتے تھے، اور آپ نام اس کا لے رہے ہیں جس نے اللہ کے محبوب پیغمبر کو دیکھا ہی نہیں، آپ کے پاس آیا ہی نہیں. وہاں پر مارے اویس تجھے مل جائے تو اس سے اپنے لیے میری امت کے لیے بخشش کی دعا ضرور کروانا. اللہ کا رسول کیا بات ہے، کہا وہ اسلام کو قبول کر چکا ہے، وہ ہم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے گھر میں اس کی بوڑھی ماں ہے، ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ ہمارے پاس نہیں آ رہا، اس کو فرصت نہیں مل رہی. ماں کی خدمت کی وجہ سے اس نے اللہ سے وہ مقام حاصل کیا ہے کہ اب جیسے وہ اللہ کو کہتا ہے اللہ ویسے کر دیتا ہے، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پھر جایا کرتے تھے عمرہ کرنے، حج کرنے، پوچھتے تھے، کہتے تھے لوگوں یمن والے لوگوں سے میری ملاقات کرواؤ. یمنیوں سے علیحدہ ملاقات کرتے تھے، پوچھتے تھے تم میں کو اویس نامی ہے؟ مسلم شریف میں ایک دفعہ یمنی لوگوں کو اکٹھا کیا، حج عمرے کے لیے گئے ہوئے، کہا یمنیوں کو اکٹھا کرو، یمن کے قافلے سے میں نے ملاقات کرنی ہے. بتایا گیا امیر المومنین یمن کے لوگ جمع ہو چکے ہیں. امیر المومنین آئے وقت نکال کے، تم یمن سے آئے ہو، تم میں کو اویس نامی آدمی ہے؟ اویس نامی آدمی کھڑا ہو گیا، پھٹے پرانے کپڑے، کئی پیبند لگے ہوئے، غربتوں والی حالت ہے. تم اویس ہو؟ جی اویس ہو. آپ کے باپ کا نام عامر ہے؟ جی عامر ہے. برس کا مرض تھا آپ کو اور اللہ نے آپ کو شفا دے دی ہے. ایک سکے درم کے بدلے نشان، اتنا سا نشان، جی ایسے ہی ہے، کرن خاندان سے آپ کا تعلق ہے. جی کہا اویس آپ نا میرے لیے رب سے بخشش کی دعا کریں. سنیں آپ اپنی ماں کے بھی خدمت گزار رہے ہیں. وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، ماں میری تھی لیکن اب وہ دنیا میں نہیں رہی، ماں کی خدمت کی وجہ سے تو میں اپنے محبوب سے ملاقات بھی نہیں کر سکا. کہا تم میرے لیے دعا کرو. رونے لگے. تم تو خوش نصیب ہو، تم نے تو میرے محبوب پیغمبر کا دیدار کیا ہے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، تم میرے لیے دعا کرو یا میں تمہارے لیے دعا کروں؟ کہا اویس نہیں، میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، مجھے میرے محبوب پیغمبر وصیت کر کے گئے کہ اویس سے دعا کروا لینا.
कौन दुआ करवाने वाले? जनाब उमर फारूक, जिनका नाम लेके अल्लाह के महबूब पैगंबर ने उनको जन्नत की बशारत दी। वो उमर वैस रो रहे, वैस रो रहे, उमर मैं आपके लिए दुआ करूं? कहा हाँ। अब मेरे महबूब पैगंबर की उम्मत के लिए दुआ करो कि अल्लाह मेरे पैगंबर की उम्मत के गुनाहों को माफ कर दे। बस मेरे महबूब पैगंबर ने कई दुआएं की, कई दुआएं आपने लोगों से करवाई। उसी दुआ की वजह से आज हम जिंदा हैं, वगरना जितनी कौमें तबाह हुई, कौन सा ऐसा उनका जुर्म था जो आज नहीं पाया जाता। इसलिए मेरे मोहतरम, अपने माँ बाप की खिदमत करना ये हमारे दीन का अहम तरीन हिस्सा है। अपनी औलाद को ये दीन सिखाएं जो आपके हुकूक सिखाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिनके पास ये नेमत है उनको कदर करने की तौफीक अता फरमाए। जिनके अल्लाह के पास चले गए अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बाग बनाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।